دانیہ اینڈ افضل، آپ کو معلوم ہے 2008 میں آپ دانیہ کتنے سال کی تھی؟ 7 سال کی. اور لڈو آپ کتنے سال کے تھے افضل؟ 6 سال کے. اس وقت آپ کی مما تو جوان تھی نا، اس وقت آپ کی مما بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن مما کی فوکس ہو گئی جاب کرنے میں، گھر کا کرایہ لینے کے لیے گھر الگ لیا، کورٹ کے کیس لڑے آپ کے لیے، آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ کو ہر چیز کے لیے کیئر کری، گروسری لے کر آتی تھی، جاب پہ جاتی تھی، ٹیوشنز پڑھایا. اور یہ سب چیزیں کیوں کی؟ کس کے لیے کی؟ تاکہ آپ کی اچھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو. آپ کو معلوم ہے قرآن میں فرعون جو ہے اس نے بچوں کو الگ کیا تھا ماں سے. قرآن کا ترجمہ پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. اور یہ کہ آپ جو حاشر کی ماں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو نہیں معلوم کہ حاشر کی امی روزینہ خاتون جو ہیں وہ ہمارے گھر آتی تھیں. میرے پڑوس میں ایک بچی رہتی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا جو تمہارا بڑا اچھا تم بولتے ہو بھائی ہے، پہلے ذرا ہسٹری بھی معلوم کر لو نا. وہ آتی تھی گھر پہ تو پڑوس میں کھڑکی میں ایک بچے نے مجھے بتایا تھا کہ آنٹی جب آپ باہر جاتی ہیں اپنے دونوں بچوں کو لے کے، انکل بھیر بھی بھیج دیتے ہیں، تو روزینہ خاتون آتی تھیں اس وقت پھر گھر میں، تو ایک برقعے والی خاتون آتی ہیں. تو روزینہ بی بی جو ہیں حاشر کی امی اس وقت آتی تھیں. اور اسٹے اوے، جو عورت ایک شادی شدہ آدمی کے گھر میں آتی ہو، پیچھے سے جب وہ عورت چلی جائے بچوں کو لے کے کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے، ایسی عورت کس طرح سے، اور ایسا بھائی اس آدمی اور اس عورت سے پیدا ہوا، وہ آپ کے لیے کتنا اچھا رہے گا. پلیز ذرا دھیان سے رہنا. اور اگر تم نے اپنی ماں کے پاس آنا ہے تو موسٹ ویلکم. تمہاری ماں کبھی بھی تمہیں نہیں درگدر کرنا چاہتی. جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہوا، وہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، جیسے بھی تھا ہو گیا. ابھی بھی اگر اپنی زندگی چینج کرنا چاہتے ہو، اپنی ماں کے ساتھ آنا چاہتے ہو، رمضان کا مہینہ ہے، آ جاؤ. اور سوچو اور دیکھو کہ جس ماں نے پوری زندگی اپنی قربان کر دی اور آج بھی اکیلی ہے. کس کے لیے اکیلی ہے آج تک؟ صرف اس لیے کہ میرے بچوں کو کل کو کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہیں بولے کہ تمہاری ماں نے 2 شادیاں کر لیں، تمہارے بچوں کے 2 دادا ہیں، یا تمہارے بچوں کی نانا ہیں. ایسا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تمہاری مما آج بھی اکیلی ہے اور الحمدللہ عزت سے رہتی ہے. اپنے